الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی تو یہ لوگ تمہیں ایمان کے بعد پلٹا کر کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، پس کس طرح تم انکار کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا یقیناً اس کی رہنمائی کی گئی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر یا ایہا الذین آمنوا فرما کر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات کا درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم لوگ اہل کتاب کی بات کی اطاعت کرو گے تو یہ لوگ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات سے روکا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کرنا، یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرنا۔ اگر تم لوگ ان کے پیچھے چلے تو یہ لوگ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ تمہارے پاس جو سب سے قیمتی متاع ایمان ہے یہ لوگ تم سے ایمان لے لیں گے، اس لیے تم ان کے نقش قدم پر نہ جانا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم لوگ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان 2 چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 1، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اور نمبر 2، وفیکم رسول، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یعنی ان 2 چیزوں کی موجودگی میں نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فرمایا ان دونوں کی موجودگی میں تم کیسے کفر کرتے ہو، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً تم لوگ خسارے والے ہو۔ تو گویا ہدایت کے لیے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 قرآن کریم کو، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے، اگر تم نے ان اہل کتاب کی بات مانی تو یہ لوگ تمہاری سب سے قیمتی متاع ایمان تم سے لے لیں گے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن میں بڑی تاثیر ہے، اس لیے جب بھی کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کہ جو قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی گئیں، اور ایک واقعے میں ہے کہ سورہ حدید کی آیات پڑھی گئیں، تو فوراً ہی ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور وہی عمر جو قتل کے ارادے سے آئے تھے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے کے چلو، اور مسلمان ہو گئے۔
تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور تلاوت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سورہ طور سنی تو اس نے میرے اوپر اتنا اثر کیا، نماز جیسے ختم ہوئی حضور کی خدمت میں آئے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہو مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا، اسی موقع پر مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے فرمائے تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جنات کی جماعت جو مسلمان ہوئی وہ قرآن کریم سن کر مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے اور جنات کی جماعت قریب سے گزری۔ آپ کی تلاوت کو جب انہوں نے سنا ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تو سب خاموشی کے ساتھ حضور کی تلاوت سنتے رہے۔ ان پر اتنا گہرا اثر ہوا، جب یہ لوگ واپس لوٹ کر آئے تو اپنی جماعت کو بتلایا تو پوری جماعت مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کا ذکر کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ جب جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، سب خاموشی سے قرآن سنتے رہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ جب یہ لوگ پلٹ کر گئے تو اپنی قوم کو ڈرانے لگے، اور یہ جنات کی جماعت کہنے لگی قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا اے ہماری قوم یقیناً ہم نے ایسی کتاب کو سنا ہے انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سن کر کوئی انسان اپنے مذہب اور عقیدے کو تبدیل کر دے سوائے قرآن کے کہ جس نے سنا اس نے اپنے باطل مذہب کو چھوڑا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ ورنہ عقیدہ اور مذہب ایک ایسی چیز ہے انسان چاہے باطل پر کیوں نہ ہو کبھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ نے تلاوت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اسے ایک دفعہ دو دفعہ پڑھا جائے پھر انسان بور ہو جاتا ہے، طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے۔ قرآن میں یہ تاثیر ہے، زندگی بھر انسان پڑھتا رہے سنتا رہے کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، ہر دفعہ پڑھنے میں اسے نئی لذت ملتی ہے، نئے نئے انوارات لطائف مسائل اس کے سامنے کھلتے رہتے۔ تو یہ صرف اللہ کی کتاب ہے، دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں۔ ہر کتاب میں زمانے کے گزرنے کے بعد تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے، موقع محل کے مطابق حالات اور زمانے کی وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن 1440 سال ہوئے نازل ہوا، آج تک اپنی اصلی حالت میں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی تغیر کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت تک یہ اپنی اصلی حالت پہ انشاءاللہ رہے گا۔ اس کی وجہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی بات بیان فرمائی کہ تم کیسے یہود و نصارہ کی بات کو مانتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2 وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی ہدایت کی دونوں چیزیں موجود ہیں، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا یقیناً اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہو گئی۔ تو جو اللہ کے دین کو پکڑے گا اللہ اس کی رہنمائی بھی کرے گا اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا۔